سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 کی آیت نمبر 144. غزوہ احد کے موقع پر جب نبی الاسلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، چکے آپ کو زخم ہی اتنا آیا تھا، 4 دانت شہید ہو گئے، آپ کا بلڈ پریشر اتنا لاس ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ایک ڈھال کو الٹا کر کے اس کو برتن بنا کے اس میں پانی لے کے آئے، اور اس پانی سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے نبی الاسلام کا زخم دھویا. یہ نیچے کے جو 4 دانت تھے، اس کے باوجود خون نہیں رک رہا تھا. پھر انہوں نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ وہاں پہ رکھی، پھر خون رکا. اب اس موقع کے اوپر آپ کو پتا ہے صحابہ کرام میں ایک مورائل تو ڈاؤن ہو گیا، افواہ پھیل گئی کہ نبی الاسلام شہید ہو گئے. اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، محمد تو نہیں ہے مگر ایک رسول. وہ خدا نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. یعنی رسول دنیا میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اپنا کام کر کے. افئن مات، اگر یہ مر جائیں، اور پاکستان میں ترجمہ اگر یہ وصال شریف فرما جائیں. لیکن وصال بھی عربی کا لفظ تھا، وفات بھی عربی کا لفظ تھا. اللہ نے لفظ استعمال کیا افئن مات، تاکہ تمہارا عقیدہ درست کرے کہ جسے موت آتی ہے نا وہ انسان ہوتا ہے، جسے موت نہیں آتی وہ خالق ہوتا ہے، وہ معبود ہوتا ہے. او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا یہ قتل ہو جائیں، اور پاکستان میں ترجمہ شہید ہو جائیں، حالانکہ شہید بھی عربی کا لفظ تھا. تو تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. یعنی یہ تم نے نبی کے اوپر کوئی احسان کیا تھا کلمہ پڑھ کے، یا اس نبی کے دنیا سے جانے کے بعد دین اسلام ختم ہو جائے گا؟ بھائی اتنے پیغمبر آئے چلے گئے، اسلام تو ختم نہیں ہوا، اللہ کا تعارف تو ختم نہیں ہوا. اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے دشمن، یہ 2 پارٹیاں، رحمانی پارٹی اور شیطانی پارٹی، یہ تو قیامت تک رہیں گے. نبی آتے ہیں اپنا پیغام دے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، نبیوں کے جانے کے بعد کوئی اللہ کا پیغام ختم تو نہیں ہو جاتا. اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ کوئی ہمارے نبی پہ تم نے احسان کیا تھا؟ تم نے اگر ہدایت قبول کی تو اپنے اوپر احسان کیا تھا، نبی کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا تم نے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے الٹے قدم پھرا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کی کوئی چیز بگاڑ نہیں سکے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالی شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کو جزا دے گا. اور شکر گزاری کی روش کون اختیار کریں گے؟ جو دین کے اوپر ثابت قدم رہیں گے، کیونکہ دین کے اوپر ثابت قدم رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایمان کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر جزا دے گا. یہ وہ آیت ہے جو خلیفہ اول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نبی الاسلام کی میت کے اوپر تلاوت کی تھی. جو میں اسی فرقے کے بابوں کو کہتا ہوں کہ تمہاری تو جرت نہیں ہے کہ تم ابو بکر صدیق کا خطبہ ہی بیان کر سکو، تمہارے نزدیک تو 295 لگتی ہے اس خطبے کے اوپر. انہوں نے تو کہنا تھا بھائی نبی کی میت کے اوپر تو کوئی شانہ بیان کر، نعتاں پڑھ. پھر تو عید لے کے بیٹھ گئے. انہیں پتا تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. ہاں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی الاسلام کے سچے مجاہد ہونے کا ثبوت دیا. نبی الاسلام کی یہ کامیابی ہے کہ آپ نے ابو بکر جیسا انسان اپنے بعد چھوڑا کہ جنہوں نے نبی کی میت کے اوپر شان رسالت نہیں بیان کی، توحید کو اسٹیبلش کیا، تاکہ محمد رسول اللہ جیزس کرائسٹ نہ بن جائیں دوسرے. کیونکہ انسانیت میں سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام کے اوپر ہوا ہے، عیسیٰ ابن مریم. نبی علیہ السلام نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر نبی علیہ السلام نے تعلیمات نہ دی ہوتی اور حضرت ابو بکر نے وہ خطبہ نہ دیا ہوتا جو بخاری میں 4 جگہ ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں آتا ہے کہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کی میت کو بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کا مقدر تھی. کیونکہ حضرت عمر باہر کہہ رہے تھے نا کہ جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی نے تو بشارتیں دی ہیں کہ رومنز اور پرشینز نے ابھی ٹوٹنا ہے. تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوئی طور پہ چلے گئے تھے، نبی علیہ السلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں چلیں گے، یہ واپس آئیں گے، اپنے ہاتھوں سے رومن اور پرشین امپائرز کو گرائیں گے. لیکن یہ تو اللہ کو پتا تھا نا کہ اللہ نے یہ کام جو ہے بعد میں لینا ہے، اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے
کہ اگر نبی علیہ السلام دنیا سے چلے بھی جائیں, ہزاروں لوگ مرتد بھی ہو جائیں, تب بھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے الہدا قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ نبی کو مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پر غالب کر دیں. تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. باہر نکلے اور پہلا جملہ جو بولا نا حمد و صلاح کے بعد, وہ انتہائی گستاخانہ تھا ان کی ڈاکٹرن میں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. اب مجھے بتائیں صحابہ کرام میں سے کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا؟ تو یہ فرضی جملہ کیوں بولا؟ کہتے ہیں انجینئر دماغ کتوں آندا ہے کہ بابے پیشاب نہیں روک سکتے. بھائی جدو تسی کو نا بابیا نے سمندر روکیا ہے, تو اللہ تعالیٰ جس طرح حضرت ابوبکر کو یہ کلک کروا رہا ہے نا کہ بول ادھر کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے, حالانکہ کوئی عبادت نہیں کرتا تھا. تو ابوبکر کے غلام کو بھی یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خیال کے طور پہ یہ بات ڈالی کہ بول ادھر, کہ یہ کہہ رہے بابا نے سمندر روکا ہوا ہے, بابا پیشاب نہیں روک سکتا اپنا. کہتے ہیں جملے کی تو آندن ہے جی, تو ابوبکر نو آئے تھے سر. قرآن بھی اسی ہے جملہ, کسی حدیث میں تھا, اپنی طرف سے جملہ بیان کیا. کیوں؟ توحید جب اسٹیبلش ہوتی ہے نا, فطروں کے خاتمے کے لیے آپ کو جملے بولنے پڑتے ہیں. جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا من کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت, تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. ہاں, جسے موت آ جائے وہ اللہ نہیں, اور جسے موت نہیں آتی وہ اللہ ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے بعد میں آیت پڑھی. دیکھیں میں تو آیت پہلے پڑھتا ہوں پھر رزلٹ نکالتا ہوں, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آڈینس جو تھی وہ بڑی شریف تھی. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ آگے سے کوئی تلوار نکال لی ہو یا 295 سی ہو بہ جائے, نہیں. انہوں نے کہا گل سنو, کیا کہندا ہے, پورے کلپ نہ کٹو. کلپ کٹ, انہوں نے کٹ لینا سی کلپ. آیت بعد میں پڑھی, میں آیت حدیث پہلے پڑھتا ہوں, رزلٹ بعد میں نکالتا ہوں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے اپنا جملہ بولا, پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. اور ڈاکٹر طلب قادری صاحب کہتے ہیں اوے نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ, قرآن تو کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو. یہ بات حضرت ابوبکر کو نہیں پتا تھی. قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی بیوہ کو شادی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پھر وہ زنا کر رہی ہوگی, اس کا خاوند تو زندہ ہے نا. نہیں او والا زندہ نہیں, ہاں آئے نا داڑھ تلے, او والا زندہ نہیں, ہاں اے او والے نہیں تھا مسئلہ ہے, اے او والا مسئلہ تے میں حل کیتا ہے تہاڈا او والا مسئلہ. ہاں وہ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اور منافقین کو کہا جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ ہمارے بھائی نہ جاتے جنگ میں تو نہ مرتے احد کے اندر, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات کی ہے کہ اللہ کے حضور وہ زندہ ہے, دنیا سے ضرور مر گئے ہیں, انہیں مردہ نہ سمجھنا, اللہ کے حضور زندہ ہے. تو قرآن تو خود کہہ رہے کہ نبی مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں, حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں نبی مر چکے, ان کو نہیں پتا تھا کہ نبی کو مردہ نہیں کہنا, نہیں, آخرت میں تو زندہ ہے. پھر دوسری آیت پڑھی سورہ زمر کی آیت نمبر 30 انک میت وانہم میتون, اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید کو اسٹیبلش کیا نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر, یہ بتانے کے لیے کہ نبیوں کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی شناخت کروانا ہوتا ہے, اور نبیوں کے سچے ماننے والے وہ ہیں جو نبیوں کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں, نہ کہ یہ کہ اپنے خیالات کو انہوں نے دین کا نام دے دیا ہے, کہ پیغمبروں کو منی گاڈ بنا لیا ہوا ہے, بابوں کو منی رسول بنا لیا ہوا ہے. یہ کام نہ کریں بھائی, جس کا جو مرتبہ ہے اس کو وہیں رہنے دیں. باقی مجھے بہت کچھ کہنا تھا لیکن گھنٹوں لگ جائیں گے اس کے اوپر. میری ایک اور ویڈیو آپ ضرور دیکھیں, شیطانی توحید, شیطانی بابوں کا فتنہ. یہ جو آپ کو توحید بتا رہے ہیں نا, یہ شیطانی توحید ہے جس میں بابوں کو اور پیغمبروں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرتے ہیں, اور ایک رحمانی توحید ہے جو قرآن و سنت میں آئی ہے جس کو یہ گستاخی اور توہین کا نام دیتے ہیں, حالانکہ وہ گستاخی اور توہین نہیں ہے. میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بریلویت میں مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ عشق اور محبت نہیں تھا جو کتاب و سنت پڑھنے کے بعد ہوا ہے. تم لوگوں نے تو صرف نعتوں میں غلوف کر کے عشق و محبت کو تلاش کیا ہے نا. نبی علیہ السلام کی تعلیمات بالکل اس کے اپوزٹ ہے. کرسچنز بھی قیامت والے دن عشق و محبت سے پیش ہو رہے ہوں گے. اٹھا کے پڑھو سورۃ المائدہ کا آخری رکوع. اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا ان سے کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مان لے اللہ کے مقابلے پر؟ من دون اللہ, یہ کہتے ہیں من دون اللہ بتوں کے بارے میں, اور عیسیٰ ان کی ماں کے بارے میں من دون اللہ ہے سورۃ المائدہ میں.
تو عیسیٰ ابن مریم کیا کہیں گے؟ یا اللہ مجھے کب شایا تھا میں کوئی ایسی بات کرتا جس کا میں اہل ہی نہیں. میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے میری طرف وہی کیا تھا کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اگر میں نے ان سے کوئی ایسی بات کی ہے اللہ تو تیرے علم میں ہوگی, کیونکہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا, اور جو میرے جی میں وہ تو جانتا ہے, اور تو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے. دیکھیں کانفیڈنس کس طرح عیسیٰ ابن مریم کا لوز ہو جائے گا. حالانکہ کہا نہیں ہوا, پھر بھی کہا یا اللہ اگر میں نے کوئی بات کی ہے تیرے علم میں تو ہوگی, مجھے نہیں پتا تیرے جی میں اس وقت کیا ہے, میرا سب کچھ تیرے سامنے ہے. اب یہ تیرے بندے ہیں, چاہے انہیں عذاب دے چاہے چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ دن ہے سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شاہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا عیسیٰ اور اس کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کو پوچھ رہے ہو, ان کی ماں کو, وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اللہ سب کچھ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. یعنی عیسیٰ ابن مریم اگر کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں, بابت شاہی کو نہیں کہتے. نہیں جی وہ تو عیسائیوں کو کہا گیا ان کی عبادت نہ کرو. اگے پڑھ, اگے لکھے کہ وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں. عبادت کرو نہ کرو یہ دوسری چیز ہے, نفع نقصان کے مالک ہی نہیں. شرک کیا کرسچنز نے, اللہ تعالیٰ نے غصہ عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے کرسچنز کے اوپر نکالا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا, اے وہی لفظ دے شیئا, بابت شاہی کوئی نہیں. اے نبی تم فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح, کہ اگر اللہ ارادہ کر لے کہ وہ مسیح کو ہلاک کر دے, الفاظ دیکھیں, ہلاک کر دے اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں سارے بابے, اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اب مجھے بتائیں توحید اسٹیبلش کرنی تھی, غصہ کرسچنز کے اوپر تھا, سینٹرڈ کیا عیسیٰ ابن مریم کو. کیوں؟ تاکہ کل کوئی انجینئر صاحب یہ کہہ سکیں کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاید ہی کوئی نہیں, یہ کہہ سکیں اولو العزم پیغمبر کو سینٹرڈ کرتے ہوئے. تو باتیں بہت ساری کی جا سکتی تھی. میرا خیال ہے جن کی قسمت میں ہدایت ہے ان کے لیے یہ ساری گفتگو کافی ہوگی انشاءاللہ تعالی. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فأحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو خواہ وہ جنوں میں ہو انسانوں میں ہو, ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص انڈیا میں, کشمیر میں, چائنا میں, فلسطین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, افغانستان میں, پاکستان میں, جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما. اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما, اور اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین, آمین.